نفع کو سامنے رکھا اور دین کی قربانی سے صرف اس لیے بچ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں اللہ کے وہ بندے جنہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ مقتول ہو یعنی شہید ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان لوگوں کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ آگے ایک عجیب انداز میں جذباتی کوئی ایک طرز ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی طرف جو ہے وہ لپٹنے کی دعوت دی جا رہی اور ایک عجیب انداز میں دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کرتے، کمزور بچے عورتیں سب آس لگائے بیٹھے ہیں اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے شیر کب آئیں گے ہمیں چھڑانے کے لیے، اور یہ اللہ سے پکار کر دعا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بھی ہمیں نجات دے اور اپنا کوئی بندہ ایسا بھیج دے جو ہماری مدد کو آئے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان جہاں جگہ جگہ مظلوم ہیں، بوسنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، جہاں جہاں مظلوم مسلمان بچے اور عورتیں ہیں، یہ سب پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ہماری مدد کو آئے۔ اس صورتحال میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ کچھ تو ایسے ہوں جو عملی اعتبار سے ان کی مدد کے لیے جائیں، اور جو عملی اعتبار سے نہ جا سکیں تو مالی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بہر صورت اور دعاؤں کے اعتبار سے تعاون کرنا تو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوگی کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین، اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے کہ جو کہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں اور وہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے ہمارا ایک کوئی دوست اور اپنی ہی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا کر بھیج دے۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور کافروں کی شان کیا ہے؟ کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ ایمان والے اور کافر دونوں ہی محنت کر رہے ہیں، لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کی محنت اللہ کے راستے میں ہے، لہذا ایمان والوں کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی دشمن پر اسلحہ مت اٹھانا اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کیا ہوا؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو ان میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ سے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتی ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ بھی اس سے بھی زیادہ خوف ہے۔ وقالوا ربنا، اور کہتے ہیں ہمارے رب آپ نے ہم پر قتال یعنی جہاد کو کیوں فرض کر دیا؟ آپ نے اس کو کچھ مؤخر کیوں نہیں کیا؟ تھوڑے وقت تک اس کو اور پیچھے کیوں نہیں کر دیا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، اور ان پر رتی بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں قتال فرض نہیں تھا، جیسا کہ اس آیت کے ابتدائی جملے میں یہ بات ہے۔ مسلمانوں کو تکلیفیں ہوتی پھر بھی حکم تھا جہاد نہیں کرنا، اس میں بہت سی مسئلے آتے تھی۔ بنیادی بات یہ کہ مسلمانوں کو ایک مرکزیت حاصل نہیں تھی، کوئی اجتماعی قوت مسلمانوں کی ہو نہیں رہی تھی کیونکہ کوئی مرکز ہی نہیں تھا۔ مدینے میں آ کر مرکز مسلمانوں کو مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جہاد سے اصل مقصد بھی نفسانی خواہش کی یا کسی پر اپنا غصہ نکالنے کی تکمیل تو نہیں ہے، جہاد سے مقصد تو ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند لوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی صفائی ہو، اعلاء کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت ہو، اخلاص ہو۔ تو مکے میں دلوں پر محنت کی گئی تاکہ دل سنور جائیں، اور جب دل سنور گئے تو مدینہ منورہ میں چونکہ اب وہ افراد تیار ہو کر آ چکے تھے تو جہاد فرض ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ پہلے تو تمنا تھی، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی قتال کیوں فرض ہو گیا، اور ممکن ہے بعض مسلمانوں کے دلوں میں ایک طبعی طور پر اس طرح کا خیال پیدا ہوا ہو کہ جی کچھ اور مہلت مل جاتی کہ ہمیں اور قوت حاصل ہوتی۔ اللہ نے جھنجھوڑ کر متنبہ کیا ہے کہ جب جہاد فرض ہے تو پھر جہاد کیوں نہیں کرتے۔
اور ہوتا یہ ہے کہ عموماً جہاد سے انسان کو طبعی طور پر چونکہ زندگی پسند ہے تو موت کا خوف جہاد سے روکتا ہے. آگے اللہ اس پر متنبع کر رہے ہیں کہ ارے بھائی تم اس وجہ سے اگر جہاد نہیں کر رہے کہ موت کا ڈر ہے تو سن لو، اگر جہاد پر نہیں جاؤ گے تو بھی موت تو آئے گی، مضبوط قلعوں میں بھی موت آئے گی، موت کا وقت بھی مقرر اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے، تو پھر جہاد پہ نہ جانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اینما تکونوا، تم جہاں پر بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت آ جائے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بلند و بالا محلات میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے. یعنی حضور کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، اللہ کی طرف سے خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی آتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ نقصان انسان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. فما لهؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہا جا رہا ہے اے نبی جو اچھائی پہنچے، جو خوشی کی بات پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو نقصان کی بات پہنچے وہ آپ کی شامت اعمال کی وجہ سے. یعنی انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، حضور کو خطاب کر کے، کہ عام مسلمان یہ سوچیں کہ اگر کوئی تکلیف پہنچی تو معاذ اللہ اللہ کو قصوروار مت ٹھہرائیں، بلکہ اپنا احتساب کر لیں. کوئی نقصان ہوا، کوئی تکلیف ہوئی تو ہم سے کہاں بھول چوک ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ایسی کون سے ہو گئی جس کی بنا پر اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. آگے فرماتے وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے. من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کا کہنا مانا، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی تو اے پیغمبر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہران اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. نہ آپ نگران نگہبان بھی نہیں، بلکہ آپ تو صرف تبلیغ کے لیے کہنا سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے جس نے آپ کا کہنا مان لیا تو وہ اللہ کی بات مان رہا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةً، لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی فرما برداری کی، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے یہ چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت رات کو مشورے کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو آپ سے وہ کہتے تھے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ وہ جو کچھ مشورے کرتے ہیں اس کو لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، آپ ان سے بے رخی برتیجیے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. یہ منافقوں کا حال ہے، اور ہر دور میں ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کو رازدان بنایا، منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سامنے آ کر مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر ان کے مشورے مسلمانوں کے خلاف ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو کچھ مسلمانوں کے اور اسلام کے نام لیواؤں کے اور دین کے خادموں کے خلاف مشورے کر رہے ہیں اللہ کو معلوم بھی ہے، اور اللہ کے یہ سارے ان کے مشورے اور کرتوت لکھے جا رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں زبردست اختلاف پاتے. اللہ جل شانہ نے متنبہ کیا کہ بھائی یہ قرآن تو غور و فکر کی چیز ہے، اس میں ذرا غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور واقعی یہ قابل عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اتنے اختلافات ہوتے، خود اس کے الفاظ اور آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی، مطلب سمجھنا دشوار ہوتا. قرآن کی آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو یہ اس کو مشہور اور پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس کو نبی وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جن لوگوں نے تحقیق کرنی ہے وہ اس کو اچھی طرح تحقیق کر کے صحیح بات تک پہنچ جاتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم سب کے سب شیطان کو پیروکار ہوتے سوائے تھوڑے لوگوں کے. یہاں انسانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اور ہوتا یہی ہے خصوصاً آج کے دور میں کہ اول تو صحیح خبر پہنچانے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا، جھوٹ کا اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی خبر کسی کو پہنچتی بھی ہے تو میڈیا سے ہٹ کر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی خبر مجھے ملے میں فوراً دوسرے تک نئی بات پہنچا دوں. قرآن اس سے منع کر رہا ہے کہ کسی بھی افواہ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مناسب نہیں ہے. احادیث پاک میں اس کی
سخت ممانعت آئی ہے جب تک کہ اس کا پورا اطمینان اور یقین نہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض افواہوں کے پھیلانے میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے, مسلمانوں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے. اس سے احتیاط کی جائے. فقاتل فی سبیل اللہ, اے نبی آپ اللہ کے راستے میں قتال فرمائیے. آپ تو اپنے ہی نفس کے ذمہ دار ہیں اور مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دیتے رہیے. یعنی انسان صرف اپنے نفس کا مکلف ہے. جب دوسروں کو کہتا اور سنتا رہے تو پھر سختی سے منوانی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو کہہ دے اور سن لے اور اپنی فکر کرے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا, قریب ہے کہ اللہ ان کافروں کی لڑائی کو روک دیں. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بھی سخت ہیں اور سزا کے اعتبار سے بھی. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها, جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها, جو بری سفارش کرے گا تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا. وکان اللہ, اور اللہ علی کل شیء مقیتا, ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ایسے بہت سے ضرورت مند ہوتے ہیں جو ہمارے پاس مانگنے آتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی ضرورت پورا کرنے کی صورت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم خود اس کی کوئی ضرورت پورے نہیں کر سکتے تو پل بن جاؤ, واسطہ بن جاؤ. ضرورت پورا کرنے والے شخص اور ان محتاجوں کے درمیان کم سے کم سفارش کر دو تو تمہیں سفارش کا اجر و ثواب مل جائے گا. اب وہ دے یا نہ دے یہ تو اس کی مرضی ہے اور اس ضرورت مند کا مقدر ہے, لیکن تمہیں سفارش کا ثواب ملے گا. ہاں بری سفارش کی تو بری سفارش کا گناہ بھی ہوگا. بہرحال اس سے سفارش کی اہمیت ثابت ہو گئی ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سفارش کے بھی شریعت میں آداب ہیں. سفارش کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر دوسرا شخص چاہے تو رائے قبول کر لے, زبردستی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سفارش کرے اور دوسرا قبول نہ کرے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی, ہماری توہین ہو گئی. ارے بھائی یہ توہین نہیں ہے, یہ سفارش ہے, حکم نہیں ہے. کہ ہم سفارش کر رہے ہیں تو ہمیں ناراضگی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے خود سفارش فرمائی ایک صحابیہ سے کہ تم اپنے شوہر سے جو نکاح تھا اس نکاح کو باقی رکھو. انہوں نے پوچھا کہ یہ سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میں حکم نہیں کرتا, سفارش ہے. کہنے لگے نہیں پھر میں ان سے تعلق باقی نہیں رکھنا چاہتی. اللہ کے نبی کی سفارش پر بھی ظاہر ہے صحابہ عمل کرنے میں آزاد ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس پر ناراضگی منائیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تم کو کوئی دعا دے یا سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو دعا دو یا وہی الفاظ اس کی طرف لوٹا دو. یعنی سلام کے جواب میں وہی الفاظ کہیں یا اس پر اضافہ کر کے وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پورے الفاظ کہہ دیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ جل شانہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ خدا ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کر کے لے آئے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور اس قیامت کے دن کے واقع ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. یہ قرآن کریم اور جو کچھ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ سب کا سب سچا اور برحق ہے. تھوڑا سا وقفہ ہے, انشاءاللہ 10 منٹ بعد دوبارہ بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس 5ویں سپارے کا دوسرا نصف شروع ہوا چاہتا ہے. فرماتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. قرآن کریم میں اس رکوع میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. چنانچہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, لیکن دوبارہ مکے چلے گئے اور مرتد بھی ہو گئے. ان کا ذکر ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تو کافر ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرتد تو نہیں ہوئے لیکن وہ بہر صورت کفر پر ہیں اور مسلمانوں سے انہوں نے صلح کر رکھی ہے. مسلمانوں سے صلح کر رکھی ہے یا ایسے لوگوں سے صلح کی جن کی مسلمانوں کے ساتھ صلح ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں بہر صورت قتال سے معاف ہیں. اور پھر تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو بظاہر صلح کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی فتنے کا موقع آتا ہے تو صلح کو خود توڑ دیتے ہیں, معاہدے کو خود توڑ دیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور تانے باندھنے میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں.
فما لکم فی المنافقین فئتین، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ جل شانہ نے ان کے اعمال کے سبب انہیں اندھا کر دیا اور واپس کفر میں لوٹا دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کیا. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ گمراہ کریں تو آپ اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے. یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دیں تو اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، یعنی اپنی طرح تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. فتکونوا سواء، اور تم سب کے سب کافر ہونے میں برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، دیکھو ان کو خدا کے راستے ان کو دوست ہرگز مت بنانا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں. فإن تولوا، اگر یہ اس حکم سے پھرتے ہیں، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، تو ان کو پکڑو اور جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر ہجرت قبول نہیں ہے، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی، تو ایسی صورت میں ایمان معتبر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور یہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینے میں نہیں رہتے، ان میں سے کسی کو نہ دوست بنانا نہ مددگار بنانا. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن کے اور تمہارے درمیان صلح ہے یا کسی قسم کا معاہدہ ہے. او جاءوكم حصرت صدورهم، یا تمہارے پاس آئے یہ لوگ اس حال میں کہ ان کے دل تنگ ہیں. ان یقاتلوکم، تم سے لڑنے میں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے لڑنے میں. ان لوگوں کا معاہدہ ہے یا یہ لوگ تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے رعب کی وجہ سے. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں ان پر مسلط کر دیتا اور یہ تم سے قتال کرتے. لیکن فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے جنگ سے علیحدہ ہو گئے، لڑائی نہیں کرتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تم سے قتال بھی نہیں کر رہے اور تمہیں صلح کا پیغام دے رہے ہیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارا ان پر کوئی حق یعنی زبردستی کی کوئی راہ نہیں مقرر کی، نہیں رکھی، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے مطمئن رہیں اور اپنی قوم سے بھی مطمئن رہیں. جب بھی ان کو فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے، ارکسوا فیہا، اس میں اوندے منہ گر پڑتے ہیں. یعنی مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، بظاہر صلح کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن فتنہ و فساد کا موقع آیا اس کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی کوششیں کی. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے الگ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، نہ تمہارے پاس صلح کا پیغام دے رہے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل مہیا کر دی ہے. وہ واضح دلیل یہی ہے کہ جب چاہتے ہیں تم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو قتل کرنے کا حق ہے. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر بھولے سے. ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کسی مسلمان کو بھولے سے قتل کرے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کا اب معاوضہ یہ ہوگا، اس کے عذاب سے خلاصی کی صورت یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے جو مؤمن ہو، ودیۃ، اور دیت بھی ادا کرے، مسلمۃ الی اہلہ، جو مقتول کے وارثوں کے حوالے کی جائے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے، تو پھر یہ شخص جبکہ مومن بھی ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک غلام کو آزاد کرنا، تو صرف غلام آزاد کرنا کافی ہے.
پھر دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، لیکن اگر مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ تمہارے ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے ورثاء کو دیت دینی ہوگی. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. باہر صورت یہ قتل خطا کا حکم ہے کہ اگر غلطی سے کسی کو مارا، مثال کے طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جانور ہے، پتہ چلا یہ تو کوئی انسان ہے، تیر لگ گیا، یا مارنا چاہ ہی نہیں رہا تھا، اس اچانک وہ شخص آگے سامنے آ گیا، اس کو تیر لگ گیا اور مر گیا، تو دیت بھی دی جائے گی، غلام بھی آزاد کیا جائے گا. دیت اس مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی، اور اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں تو دیت معاف ہو جائے گی. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو یہ میسر نہ ہو، یعنی غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، دیت نہ دے سکتا ہو، تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کے لیے کافی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ زبردست جاننے والے ہیں. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارے گا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی نازل ہوگا. ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی نازل ہوگی. واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. مسلمان کی شان پہلی آیت میں یہ بتا دی کہ وہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل ہی نہیں کر سکتا. یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا دیکھ لیجئے. اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو سزا جہنم ہے، لیکن عام انسانوں سے ہٹ کر. عام مسلمانوں کو جہنم کی سزا بھی ملے گی، عام گناہ گاروں کو ملے گی، لیکن اس سزا میں وہ اتنے طویل عرصے نہیں رہیں گے. اس کے بارے میں کہا خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا. علماء نے فرمایا کہ اگر یہ مسلمان ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نکل جائے گا، لیکن باہر صورت اتنی بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ اس کو عام گناہ گاروں کی بنسبت زیادہ طویل عرصے دوزخ میں رہنا پڑے گا. دوسری بات وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ براہ راست اس پر نازل ہو رہا ہے. تیسری بات لعنہ، یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور چوتھی بات اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ 4 وبال ہیں. اس آیت کے تناظر میں ہر مسلمان اس بات کو دیکھ لے اور سوچ لے کہ ایک مسلمان کی جان اللہ کے یہاں کتنی قیمتی ہے. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ کے بعد نماز چھوڑنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے تو اس کے بعد پھر یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کفر و شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا ان چیزوں سے احتیاط لازمی ہے اور ضروری ہے. اور موجودہ حالات میں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور معاف کرے. معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عموماً جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، صرف نفع کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، یا کسی اور مادیت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، بلکہ بعض سیاسی اسکیموں کی بنا پر ایک دوسرے کو آرام سے قتل کر ڈالتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کی جان کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلا کرو، فتبینوا، تو تحقیق سے کام لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کہے تو اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ مؤمن ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت ہی زیادہ غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کر دیا، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. فتبینوا، تو تم آئندہ تحقیق کر لیا کرنا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے احوال سے باخبر ہے. بعض مسلمان جب لڑائی کے لیے گئے تو بعض کافر علاقوں میں گئے تو وہاں کافر چرواہے نے سلام بھی کیے ان کو، لیکن ان مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ سمجھ کر کہ جی یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے. اللہ نے اس پر متنبہ کر دیا، اور گویا اس سے ایک بنیادی اصول سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں اس کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے. وہ مسلمان ہے، اس کے دل کی ہم تفتیش نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مسلمان جبھی تک ہے جب تک کہ اسلامی تعلیمات کا انکار نہ کرے.
اگر ایک آدمی اسلام کا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کوئی ایسی کفریہ بات بھی کہہ دیتا ہے، یہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کفریہ ہے، بت کو سجدہ کر لیا، یا ایسی چیز جو غیر مسلموں کا شعار ہے اس کو اختیار کر لیا، ایسی صورت کے اندر پھر اس کا اسلام خطرے میں مبتلا ہو جائے گا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، آئی آیات جہاد سے متعلق ہیں اور مجاہدین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں غیر اولی الضرر اور انہیں کوئی تکلیف اور عذر بھی نہیں ہے، وہ مسلمان، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے اپنی مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے، علی القاعدین، ان لوگوں پر جو جہاد میں نہیں جا رہے، درجہ ایک درجہ، وکلم وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو رہنے والوں پر، بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، وہ اجر کیا ہے اللہ کی طرف سے بلند درجے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جہاد کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ عام مسلمان اس کو تصور نہیں کر سکتا، اس سے بڑا کیا اجر و ثواب ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جہاد میں جاتا ہے تو یہ اس کی طرح ہے جو مسلسل دن بھر روزہ رکھا ہوا ہے اور رات بھر مسلسل عبادت کر رہا ہے۔ یہ جہاد کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ مجاہد گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر گھر میں واپس آنے تک کسی بھی مشغلے میں ہو، کوئی دنیاوی مشغلے میں ہو، سو رہا ہو، ہنس بول رہا ہو، لیکن اس کا ہر عمل اللہ کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے، اور یوں لکھا جاتا ہے جیسے وہ عبادت میں مشغول ہو۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو کسی عذر کے نہ ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کر سکے۔ چونکہ ابتدائے اسلام نے مکے سے مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا تو یہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا ایمان مقبول نہیں، اور فرشتے بھی ان کو موت کے وقت میں ڈانٹتے ہیں، اور موت کے وقت میں ہی ان کے لیے سخت عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کر رہے ہیں، ظالمی انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کیا دنیا میں، قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم دنیا میں کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی مملکت اور زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے اس میں چلے جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، ہاں مگر کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، جو نہ تو کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی راستہ میسر ہے، ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ عذر کی وجہ سے مکے میں رہیں، ہجرت نہ کریں، فاولئک عسى اللہ ان يعفو عنهم، ان لوگوں کے بارے میں قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے تناظر میں ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موجودہ زمانے کے اندر بھی اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ کسی مملکت میں اسلامی تعلیمات پر اور اسلامی شعائر پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، ناممکن ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر اس ملک سے ہجرت کر جانا واجب ہے، ضروری ہے، دارالاسلام کی طرف، ایسے ملک کی طرف جہاں اسلامی نظام، اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کافر ملک میں انسان رہ رہا ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں تو اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی غیر اسلامی ملک میں نہ رہے۔ اول تو قدم قدم پر وہاں مشکلات بہت ہیں، اور پھر دوسری بات ماحول اس قدر خراب ہے کہ اسلامی تعلیمات پر جمع رہنا دشوار، اور اس سب سے ہٹ کر پھر آخری بات یہ کہ اگر اپنے ایمان کو اور اعمال کو بچا لیا تو نسلوں کی حفاظت اور اپنے نسلوں کے ایمان، ان کی تہذیب و ثقافت کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی صرف کاروبار کے لالچ میں یا تجارت کے لالچ میں کسی غیر اسلامی ملک میں جا کر نہ رہے، کہ وہاں دین کے اور مقدسات دین کی حفاظت اور اپنے نسلوں کے ایمان اور ان کے ذہنی جو ہے وہ جذبات کا خیال کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان کی اولاد خود اس کے سامنے یعنی اسی جگہ پر تجارت میں مشغول ہو۔ وہ بنین شہودا، قرآن نے 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں یہ بات ذکر کی ہے،
اور ایسے بیٹے جو حاضر باشی ہر وقت سامنے رہتے نہیں، اسی ملک کے اندر ہیں۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں، پھر وہیں وہ تجارت کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین ان کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو دنیاوی دھندوں سے فرصت ہی نہیں۔ وہ دنیاوی دھندوں میں ایسے مشغول ہیں کہ ماں باپ کی محبت بھی کمزور ہو گئی اور وہ ماں باپ کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ ظاہر ہے ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہوگا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جائے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت سی جگہ اور بہت سی وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، یعنی اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، ثم یدرک الموت، پھر اس کو راستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئی۔ صحابہ کرام کا مزاج اور ذوق تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خدا کے حکم پر ہم جتنا بھی عمل کر سکتے ہیں کر لیں۔ جب ہجرت کے بارے میں یہ احکام نازل ہوئے تو بعض صحابہ جو چل بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر لٹا دو اور میری چارپائی جلدی سے مکے کی طرف لے کر جاؤ، مکے سے مدینہ کی طرف لے جاؤ، کہیں مجھے مدینے میں موت نہ آ جائے۔ چنانچہ بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی منشا کے مطابق انہیں لے جایا گیا اور راستہ ہی میں ان کو موت آگے مدینہ پہنچ نہیں سکے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اعلان کر دیا، چونکہ اللہ کے حکم کے ارادے سے نکل تو گئے تھے تو اللہ کے مہاجر شمار ہوگا۔ انسان اگر نیت کر لے اور نیت کرنے کے بعد خیر کے کام کو کرنے کی طرف قدم بڑھا دے تو پھر اس کا مطالبہ اللہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ اجر و ثواب دیں گے، کیونکہ انسان کی جتنی محنت ہو اتنی ہی محنت کا وہ مکلف ہوتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس بات کا کہ تم نماز میں قصر کر لو، اس کو کم کر کے پڑھو۔ إِن خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ حالت سفر میں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، شرعی سفر ہو تو اس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے 48 میل کا اگر آدمی سفر کرنے کے نیت سے نکلے تو اس کی اجازت ہے، بلکہ یہ حکم ہے اور یہ ضروری ہے کہ فرض نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعات نماز ادا کر کے پڑھے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنے پیروکاروں کو آسانی پر دیکھنا چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا حکم ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے جس طرح اس کے عظیمت والے احکام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ لہذا سفر میں جب اللہ نے رخصت دی ہے پھر بھی قصر نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات۔ اسی طرح سفر میں دوسرے بہت سے اعمال کے حوالے سے رخصت ہے، انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے رخصتوں سے فائدہ اٹھائے، اس میں اپنی کمزوری کا بندگی کا اظہار ہے، ورنہ اپنی بہادری کا اظہار ہے جو اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اگلی آیت میں حالت خوف میں نماز پڑھنے کا بیان ہو رہا ہے جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ 2 ٹکڑوں میں بٹ جاؤ، ایک امام مقرر ہے تو ایک جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھے، دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بچاؤ کی پوری صورت اختیار کرے، اور جب سجدہ ہو جائے 1 رکعت مکمل ہو جائے یہ جماعت چلی جائے اور دوسری جماعت آ جائے، اور پھر ہر جماعت اپنی 1 رکعت کو پورا کر لے۔ بہرحال یہ صلاۃ الخوف ہے، اس میں ایک طرف تو نماز کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ نماز ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جو جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، حالت خوف میں بھی معاف نہیں ہے، اس وقت میں بھی نماز کو پڑھنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جہاد بھی اللہ جل شانہ کا ایسا عظیم الشان حکم ہے، اتنا بڑا قابل عمل جو ہے، اتنا بڑا قابل اجر عمل ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کے اندر ترمیم کر دی گئی، چلنے پھرنے کی بھی تھوڑی سی اجازت ہو گئی اور بہت سے کاموں کی اجازت ہو گئی۔ یہ اجازت صرف حالت خوف میں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کیا یہ جہاد کا حکم بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب آپ ان میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور ان کو نماز پڑھانے لگے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، یعنی آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ اپنے پاس رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب یہ سجدہ کر چکے یعنی رکعت مکمل کر لیں تو یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب یہ دور چلے جائیں، دوسری جماعت آ جائے، فَلَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیں اور اپنے اسلحہ ساتھ رکھیں۔
اسلحے سے کسی وقت میں غافل نہ ہو، اسلحے کو ساتھ رکھنا، عام حالات میں بھی اور خصوصاً موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں آپ اس میں بھی اس حکم کو سامنے رکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے دفاع کی اور اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کرے۔ اس میں ایک طرف اللہ کی حکم کی تعمیل بھی ہے اور دوسری طرف یہ انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے مفید بھی ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ حفاظت کے اعتبار سے جو کچھ بچاؤ کا سامان ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بلکہ رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی تو یہ خواہش ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے دیگر جنگی سامانوں سے غفلت برتو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یہ تم پر ایک بار ہی حملہ کر ڈالیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تم کو کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں تکلیف ہو کس بات کی، بارش کی، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتهم، کہ اپنے ہتھیاروں کو اتار لو، وخذوا حذرکم، لیکن دیکھو بچاؤ کی تدبیر رکھنا، کافروں سے ہوشیار رہنا، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دین رحمت کا اور مصلحت کا عجیب امتزاج پیش کر رہا ہے۔ ایک طرف رحمت بھی ہے کہ دیکھو کافروں پر بلا وجہ ہتھیار مت اٹھانا، ظلم نہ کرنا، لیکن دوسری طرف دین یہ چاہتا ہے کہ دیندار کسی اعتبار سے کمزور نہ ہو، مصلحت کو سامنے رکھے، اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش ہے، بیماری ہے، دیکھو بچاؤ کی تدبیریں اختیار کر رکھو، ہر وقت میں اس طرح رہو، کوئی تمہیں کمزور سمجھ کے نگل نہ لے، بلکہ ہر ایک تم سے چوکن نہ رہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز پوری کر چکے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز تو تم نے پڑھ لی لیکن ذکر تو ہر حال میں کرنا ہے، نماز کے اندر تو کچھ ترمیم ہو گئی لیکن ذکر کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور جیسا عرض کیا جا چکا کہ ذکر جس طرح ایک بہت بڑی عبادت ہے تو اتنی ہی آسان عبادت ہے، یہ تو لیٹے لیٹے بے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،